السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو شان رمضان کا پروگرام، جو روزانہ اسی وقت نشر کیا جاتا ہے، جس میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے، چاہے رمضان سے متعلق ہو، زکوٰۃ کے متعلق ہو یا کسی اور مسئلے سے متعلق ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جو آج ہم نے گفتگو کا موضوع چنا ہے، گزشتہ مجلس کے ساتھ ساتھ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، حج کا موضوع ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حج، اس میں ایک آیت ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی جب تعمیر کی، اور یہ تعمیر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے۔ فاؤنڈیشن وہی تھا جو پرانا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چلا آ رہا تھا، اسی پر دیواریں اٹھائی۔ اسی لیے قرآن میں جو لفظ ہے یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام دیوار اٹھا رہے تھے۔ اچھا، ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، لیکن خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ لفظ آیا یرفع ابراہیم القواعد، اٹھا رہے تھے ابراہیم دیواروں کو، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور پھر آگے اسماعیل علیہ السلام بھی۔ مفسرین نے ایک نقطہ یہاں بتلایا کہ ابراہیم اور اسماعیل جب دونوں بنا رہے تھے تو تثنیہ کا صیغہ ایک ساتھ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جس وقت ابراہیم اور اسماعیل دونوں دیواروں کو اٹھا رہے تھے، لیکن ابراہیم کا نام ذکر کیا اور آگے جا کر اسماعیل کو الگ سے ذکر کیا۔ فرمایا چونکہ مین بنانے والے ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل تو ہیلپ کر رہے تھے، مدد کر رہے تھے، اس لیے ان کے نام کو الگ ذکر کیا۔ اور تعمیر کعبہ کے ساتھ خاص ابراہیم علیہ السلام کو جوڑ دیا گیا، معمار کعبہ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمانوں پر آپ گئے ہیں تو بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کعبے کی دیوار پر ٹیک لگائے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ تو یہ کنیکشن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کے ساتھ مناسبت کر دیا گیا، تعلق کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ کی ہے، اس کے بعد سے کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جب خانہ کعبہ کے نشانات ختم ہو گئے ہوں۔ اس سے پہلے ایک زمانہ گزرا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ اس کے بعد کبھی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ جس میں خانہ کعبہ پورا ختم ہو گیا ہو، نشانات مٹ گئے ہوں، یہ کبھی نہیں آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا دعا کر رہے ہیں تعمیر کعبہ کے وقت؟ اے ہمارے رب، ہماری جانب سے قبول فرما، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے مفسرین نے کہ آدمی جب بھی کوئی عبادت کرے تو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ بس اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اتنی بڑی مسجد بیت اللہ کو بنا رہے ہیں اور پھر بھی اللہ سے قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہر عمل کے وقت انسان کو پہلے تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ ریجیکٹ نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے رد نہ ہو جائے۔ قبولیت کی دعا کرنی چاہیے اور اخلاص کے ساتھ۔ تو جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ابراہیم اعلان کر دو لوگوں میں کہ لوگ اس گھر کا حج کریں۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رب میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ تم آواز دو، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا وہ اس آیت میں سورہ حج کی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، آپ اعلان کر دو لوگوں میں حج کا۔ یاتوک رجالن، آئیں گے وہ، پیدل بھی آئیں گے، دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، دور و دراز سے آئیں گے، دنیا کے ہر علاقے سے آئیں گے۔ کہاں کہاں سے آئیں گے؟ جلالین ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ دو آدمی ایسے ہی طواف کرتے کرتے مل گئے، سلام کیا، پوچھا کیا حال ہے، خیریت سے؟ کہا کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے گھر سے لے کر یہاں تک کا میں نے جو سفر کیا ون وے، یہ 5 سال کا سفر تھا، واپس جاؤں گا پھر 5 سال۔ بہت لمبا سفر کیا ہوگا۔ اس زمانے میں مواصلات، ٹرانسپورٹیشن اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا۔ دوسرے آدمی نے جس نے سنا، اس نے کہا اچھا آپ تو مکہ سے قریب رہتے ہیں۔ وہ حیران کہ میں نے 5 سال کہا اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ قریب رہتے ہیں، چلو اس کو پوچھ لیا جائے کہیں یہ 6 سال والا تو نہیں ہے۔ پوچھا اچھا آپ کہاں سے آئے؟ کہا جس وقت میں گھر سے نکلا تھا جوان تھا، یہاں پہنچا ہوں، مڈل ایج پہ آ گیا ہوں، ادھیڑ عمر پہ، گھر جاتے تک بوڑھا ہو جاؤں گا۔ یعنی 15 سال ایک سائیڈ کا سفر، 15 سال جانے کا سفر، 30 سال کا فرق۔ دور و دراز سے لوگ سفر کر کے پہنچے ہیں اور آج کل بھی پہنچ رہے ہیں۔ کئی کئی گھنٹوں کا سفر ہے، دنوں کا سفر ہے، لوگ طے کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ من کل فج عمیق، دنیا بھر کے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی، ندا دی، پکارا لوگوں کو حج کے لیے، حدیث میں آتا ہے تمام لوگوں نے جن کی قسمت میں حج لکھا ہے انہوں نے اس کی ندا کے لبیک کہا کہ میں حاضر ہوں، اور وہ لوگ جائیں گے۔ اور جن کی قسمت میں ایک سے زیادہ حج تھے انہوں نے لبیک ایک سے زیادہ مرتبہ کہا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے، سب خیریت؟ رمضان مبارک۔ تقبل اللہ اللہ، تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے رکھنے کی اور نبھانے کی۔ آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان۔ جی سوال میرا یہ ہے جی کہ میں بہت اپسیٹ ہوں، کیا ہوا؟ اس لیے کہ اللہ اکبر کا انہوں نے انگلش میں تو ٹھیک ترجمہ نہیں کیا ہے، لیکن اردو میں جو کیا ہے خدا سب سے بڑا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں خدا سب کہاں سے آ گیا؟ خدا بڑا ہے، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اس کا مجھے آپ جواب دیں۔ ٹھیک ہے خدا سب سے بڑا، خدا تو اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ آپ کی دعاؤں سے میں نے 6 ایئرس اولڈ تھے جب میں نے قرآن پاک پڑھا تھا، اور اس کے بعد میں نے ترجمہ، اور اس کے بعد میں تفسیر سے پڑھا ہوا ہے، اور اب مجھے دکھ ہوتا ہے ایسے لفظ سن کر، نہیں نہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، دکھ نہیں نیو ہوگا انشاءاللہ۔ اردو دان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ اردو کا مطلب کیا ہے۔ اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ من ذالک، اگر 2 خدا ہوتے تو وہ تو ایک روزہ میں بارش برساؤں گا، آج دوسرا کہتا نہیں میں دھوپ لگاؤں، وہ تو بارش ہوتی رہتی۔ جیسے میں اور آپ ہیں، جی جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں سے بڑا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ، اس سے آپ کو اطمینان ہو جائے دوسرا گا۔ انسان تو ہونا چاہیے نا کوئی، تو اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جی 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 آپ مجھے ٹھیک ہے، اس کا پروگرام دیکھتی رہیں آپ۔ جواب دیں۔ ہماری بہن کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اکبر کا تو سب سے بڑا یہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے 3 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے کسی کی صفت بیان کرنا، دوسرا ہوتا ہے مبالغہ کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے تفضیل، کسی اور سے اس کو فضیلت دینا۔ جیسے ایک تو یوں کہا جائے کہ بھائی
سعید مالدار ہے، یہ ایک صفت بیان کر رہے ہیں آپ سعید کی، سعید مالدار ہے۔ دوسرا، اگر اس کے اندر مبالغہ کرنا ہے تو اس کے لیے لفظ آپ استعمال کرتے ہیں سعید بہت مالدار ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ سعید بہت مالدار ہے، اس میں مبالغہ ہو گیا۔ اور تیسرا تفضیل ہوتی ہے کہ سعید پورے شہر میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ تو اس جو آخری لفظ ہے تفضیل، اس کے اوپر پھر کچھ نہیں، اب سعید سے زیادہ مالدار پورے شہر میں کوئی نہیں۔ تو اسی طرح عربی زبان میں جو لفظ اکبر ہے، اکبر یہ افعال کے وزن پر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا۔ عربی زبان میں لفظ اکبر کے اندر وہ معنی خود پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس میں من کل شیء کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب اس کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا لکھتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے جیسے ہم یوں کہتے ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو اس کو راحم نہیں کہیں گے بلکہ ارحم کہیں گے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ارحم، اسی طرح دوسرے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے شان میں اس طرح استعمال ہوئے ہیں۔ تو اکبر بھی اسی طرح ہے، کبیر کے معنی بڑا اور اکبر کے معنی ہر چیز سے بڑا، کوئی چیز، کوئی شخص، کوئی ذات، کوئی طاقت اس سے بڑی نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ترجمہ صحیح ہے، اس لیے کہ صفت مبالغہ اور تفضیل کا صیغہ ہی ہے۔ ناظرین کرام، جو ذکر چل رہا تھا حج کے بارے میں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا پر ان تمام لوگوں نے لبیک کہا جن کی قسمت میں اللہ نے حج رکھا تھا، اور جنہوں نے ایک سے زیادہ حج لکھے تھے ان کی قسمت میں، انہوں نے اس سے زیادہ کہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے دمادم اس وقت مسلسل لبیک لبیک کہتے رہے، اور ان کی قسمت میں کتنے سب حج لکھے ہیں۔ تو یہ حج کی فرضیت سورہ حج کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے اعلان کروا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اس کے بعد یہ حج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حدیث میں فضیلت کی آئی ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی جنت ہی اس کا بدلہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب یہ بتائیں گے آپ کے یہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی، یہاں پر بھی اور بھی ممالک میں ایسا ہے کہ چاند تو ہر جگہ نہیں نظر آتا۔ یو کے میں تو ہم لوگ رہ کے اور چاند نیکڈ آئی سے دیکھ نہیں پاتے، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کو قریب کی جگہ سے چاند کی انفارمیشن لینی چاہیے۔ تو جب ہم کو قریب کی جگہ ہے تو ہم کیوں پاکستان کو فالو کرتے ہیں، کیوں سعودیہ کو فالو کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ ڈیز میں ہم روزہ رکھتے ہیں، ڈفرینٹ ڈیز میں عید مناتے ہیں، تو ہم قریبی ملک کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ جب ہمیں یو کے میں چاند نہیں نظر آتا تو ہم کو تو قریبی ملک میں جانا چاہیے۔ پاکستان اور سعودیہ تو قریب نہیں ہے، اور بھی مسلمان ملک ہے قریب میں۔ جی صحیح ہے، انشاءاللہ بتا دیں اس کا۔ السلام علیکم۔ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے جو آپ نے پوچھا ہے، اصل آپ پہلے مسئلے کو سمجھیں۔ حدیث میں جو آیا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ 30، اگر تم پر بادل چھا جائیں یعنی چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کر لو۔ اب اگر ہمارے ملک میں چاند نظر نہیں آ رہا ہے، اچھا ایک بات اور سمجھ لیں کہ چاند کوئی ایسی چھوٹی چیز نہیں ہے جو غائب ہو جائے تو کہیں نظر نہ آئے، کسی ملک میں آیا کسی ملک میں غائب ہو گیا۔
जब एक मरतबा चाँद नज़र आ गया, اس کے بعد جتنے بھی ملک آئیں گے اس سطح پر، اس لیول میں وہاں وہ نظر آئے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ چاند اس وقت ساؤتھ کی طرف ہو تو ہمیں نظر نہ آئے، یا ہماری طرف ہو نارتھ میں تو ساؤتھ والوں کو نظر نہ آئے، لیکن اگر ایک مرتبہ اس کا وجود ہے تو اس کے بعد چاند ضرور نظر آئے گا۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم صرف ایک ملک کی خبر، سعودی کی خبر پر اعتماد کر دیا اور اسی کو مان رہے ہیں۔ اب ماہرین نے جو چاند کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں کہ چاند کس وقت ولادت اس نے پائی، یعنی نیو مون کب بنا اور کس وقت وہ ویزیبلٹی کے قابل ہوگا، یہ سب ایک فنی باتیں ہیں کہ کتنے اینگل پر آئے گا اس وقت وہ ویزیبلٹی کے قابل بنے گا، اور کتنے گھنٹے کا اس کی عمر ہوگی، یعنی برتھ آف مون سے لے کر کہاں تک پہنچے گا، جب نظر آئے گا اس وقت وہ کس ملک میں ہوگا، کس اینگل پر نظر آئے گا، یہ سب تحقیق کر لی۔ اب اس کے بعد یہ تحقیق کرنے کے بعد جب سعودی کی خبر کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تحقیق سے یہ خبر میچ نہیں ہوتی۔ مطلب جس وقت سعودی عرب میں کسی طرح بھی چاند کا نظر آنا ممکن نہیں ہوتا، پھر بھی وہاں سے ایک خبر آ جاتی ہے اور لوگ اسی کو فالو کر لیتے ہیں اندھی تقلید کی طرح، بس کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ بھئی واقعی وہاں چاند دیکھا گیا۔ جیسے اس سال کی مثال لے لیں، جو 10 رمضان کو 10 مارچ کو جو کیفیت تھی، اس وقت پورے دنیا میں صرف میکسیکو میں چاند نظر آنے کا امکان تھا، بالکل ویسٹ میں، یعنی سعودی سے 10-12 گھنٹے کے بعد چاند نظر آنے کا امکان تھا، باقی کسی جگہ چاند نظر نہیں آ سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہاں سے خبر آ گئی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہم جس مسلک کو فالو کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں یہ شرط ہے کہ اگر آسمان صاف ہے، ہورائزن کلیئر ہے، تو 1-2 آدمیوں کی خبر پر اعلان نہیں کیا جا سکتا جب تک 50 آدمی، وہ بھی پرہیزگار آدمی گواہی دیں، تب ان کی بات مانی جائے گی۔ تو یہ بھی وہاں پر نہیں پایا جاتا، ایک آدمی کہہ دیتا ہے۔ بلکہ حیرانگی ہوگی آپ کو کہ ہمارے ساتھی کچھ لوگ یہاں سے گئے اور رؤیت ہلال جو وہاں کی آبزرویٹری ہے ان کے ساتھ جس جگہ سے یہ خبریں آتی رہتی ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی جگہ کی خبر آتی ہے، وہی ایک گاؤں کا آدمی، وہی آدمی بار بار گواہی دیتا ہے اور اسی کی گواہی پر اعلان ہوتا ہے۔ ریاض کے قریب 2 جگہ ہے، سدیر اور تمیر، بس وہاں سے خبر آتی ہے، اسی کو فالو کر لیا جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ گئے، ان کی رپورٹ ہے کہ 40 آدمی ہم لوگ تھے بشمول ان دونوں کے۔ جس وقت وہاں گئے ہیں، بڑی بڑی دوربینیں بھی ساتھ میں ہیں، پورا ان کو نالج ہے کہ آج کس سائٹ پر چاند ہے، کس سمت میں ہے، کتنا اس کا اینگل ہے، لیکن کسی کو چاند نظر نہیں آیا۔ اس ایک آدمی نے کہہ دیا کہ مجھے چاند نظر آیا ہے، بس وہیں سے اس نے سوشل میڈیا پر اعلان کر دیا کہ کل رمضان ہے یا کل عید ہے، وہیں سے اعلان ہو گیا۔ نہ کوئی قضائے قاضی ہے، نہ اس نے جا کر کہیں گواہی دی، نہ کسی عالم اور کسی قاضی نے اس کی گواہی کو سنا، بس وہیں سے اعلان ہو گیا ہے۔ یہ نظام چل رہا ہے وہاں پر۔ اس لیے یو کے اندر ایک بہترین ادارہ قائم ہوا ہے جس کا نام ہے وفاق العلماء، جو پورے ملک میں بھی کام کر رہے ہیں اور چاند کے علاوہ بھی بہت سے ایشو پر وہ کام کر رہے ہیں، اور اکثر شہروں میں ان کے نمائندے ہیں جو لوکلی بھی چاند دیکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو ان ملکوں سے جہاں ریلائبل خبر آ سکتی ہے، جہاں چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں سے خبر لے کر، اور باقاعدہ ان کے ساتھ ملکی طور پر کنیکشن ہے، جیسے موراکو کا ملکی اعتبار سے وہاں کی وزارت الشؤون الاسلامیہ جو دینی افیئرز کرتی ہے، ان کے طرف سے کانٹیکٹ ہے، وہ خبر دیتے ہیں، پھر اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن اب لوگوں کو آسانی کیا ہے، عصر کے بعد خبر پڑ جاتی ہے، عصر سے پہلے خبر پڑ جاتی ہے کہ چاند ہے کہ نہیں۔ تو آسانی کے لیے لوگ صرف سعودی کو فالو کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہاں سے آنے والی خبر معتبر نہیں ہوتی۔ حق تعالی شانہ ان تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اس مسئلے میں غلطی پر ہیں۔ حق تعالی شانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں، چاند دیکھ کر افطار کریں، اور اگر بادل ہے، خبر نہیں آئی، تو پھر 30 دن پورے کر لیں۔
دعا کرتے ہیں حق تعالی شان ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا۔ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس رمضان کی ہماری تمام عبادتوں کو، روزوں کو، تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو، زکوٰۃ کو، اعتکاف کو قبول فرما۔ اور جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کر رہے ہیں، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو بیمار ہوں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔